یہ ہیں ہمارے عالی جناب اعظم خان صاحب، جو کہ اپنے دلوں کے اندر غریب بچوں کا ایک درد اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں اور ایک خواب دیکھ رہے ہیں جس سے کہ غریب بچوں کی غربت اور اس کی جہالت کو دور کیا جا سکے۔ اس کے لیے وہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ جس چیز کو وہ سوچ رہے ہیں وہ وقت بھی آ گیا ہے کہ ہاتھوں میں اینٹیں لیے ہوئے ہیں اور دن کی چلچلاتی دھوپ اور یہ گرمی کی شدت اور تپش، مگر ایک دلوں کے اندر غریب بچوں کا درد ہے کہ کس طریقے سے ہمیں غریب بچوں کو آگے بڑھائیں اور ان کی غربت کو، ان کی جہالت کو دور کریں۔ اس کے لیے میدان میں نکل پڑے ہیں۔ نہ دھوپ کی پرواہ ہے، نہ گرمی کی پرواہ ہے، نیو رکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اینٹا لے کر کے آ گئے ہیں۔ اب یہاں پر زمین کو کدال کے ذریعے سے اپنے ہاتھوں سے کھود رہے ہیں، اس لیے کہ جس چیز کے اندر جان لگے، مال لگے، وقت لگے اور اپنا ہاتھ لگے تو اس چیز کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اس کا پورا خیال رکھتے ہوئے عالی جناب اعظم خان صاحب، جو ہمارے ہندوستان کے بچوں کو غریبی دور کرنے کے لیے، ان کی جہالت کو دور کرنے کے لیے اور کم سے کم پیسے میں اس کو اچھی سی اچھی ایجوکیشن دینے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے ایک یونیورسٹی کی تعمیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس کے لیے وہ بلڈنگ کی نیو رکھنے کے لیے زمین کو کدال کے ذریعے سے کھود رہے ہیں۔ پہلے ہی اپنے ہاتھوں سے اینٹا لا کر کے رکھ چکے ہیں اور یہ پلر کے لیے زمین کو وہ کھود رہے ہیں، جبکہ بڑے بڑے لوگ اپنے گھروں میں اے سی چلا کر کے آرام کر رہے ہیں اور عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، مگر عالی جناب اعظم خان صاحب اپنے قوم کے بچوں کی زندگی بنانے کے لیے ایک خواب کی تعمیر کرنے جا رہے ہیں۔ جس خواب کی تعمیر اعظم خان صاحب کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے اسکرین پر ہے، محمد علی جوہر یونیورسٹی۔ اعظم خان صاحب نے بلڈنگ سے لے کر کے کیمپس تک اور کیمپس سے لے کر کے گیٹ تک ایک ایسا ماحول دینا چاہ رہے ہیں بچوں کو، جس سے کہ بچے گیٹ پر آنے کے بعد ہی معلوم کر لیں کہ ہم ایک ایسی یونیورسٹی کے اندر جا رہے ہیں جو کہ ہماری زندگی بنانے جا رہی ہے، اور وہ بھی یونیورسٹی ایسی ہو جو ایشیا میں نمبر 1 ہو، دیکھنے میں بھی کمال ہو اور پڑھائی میں بھی کمال ہو، اور اس یونیورسٹی سے جب ہم پڑھ کے نکلیں تو ہماری زندگی بھی کمال ہو، اور جب ہم اپنی زندگی کو بنا کے اس یونیورسٹی سے نکلیں گے تو ہمارا یہ ملک ترقی کرے گا اور یہ ملک سے غربت، جہالت، غریبی دور ہوگی، اور جہالت اور غریبی اسی وقت دور ہو سکتی ہے جب ہم پڑھے لکھے ہوئے سماج بنیں گے۔ اگر ہم نے پڑھا نہیں، لکھا نہیں، اپنے وقت کو ہم نے برباد کر دیا تو پھر ہماری زندگی بیکار ہوگی۔ اس کے لیے اس یونیورسٹی سے جب نکلیں گے تو ہماری زندگی بھی اچھی بنے گی۔ یونیورسٹی کے اندر جیسے ہی آپ جائیں تو اعظم خان صاحب نے سوچا کہ بچوں کو پانی کی تکلیف نہ ہو، ہمارے بچے کا ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے، ان کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے۔ اس کا خیال رکھنے کے لیے بہت بڑی ٹینکی کا تعمیر کیا، جس سے کہ پوری یونیورسٹی کے بچوں کو
پانی کی پریشانی، قلت، دشواری کا سامنا ان کو نہ کرنا پڑے، اس کے لیے بہت ہی عالی شان اور بہت ہی بڑی بھیانک ٹینکی بنوایا، جس سے کہ بچے اس ٹینکی کے پانی سے لطف اندوز ہوں اور اپنی ضروریات کو وہ پوری کریں اور اپنا وقت ضائع کیے بغیر پورا وقت اپنا پڑھائی کے اندر لگائیں۔ اس کا خیال رکھتے ہوئے اس ٹینکی کی تعمیر کی گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ کیمپس کو ہرا بھرا بنانے کے لیے پارک بنایا گیا، تاکہ بچے کو اچھی ہوا ملے اور وہ اچھی فیلنگ محسوس کریں۔ اس کے لیے پارک کے اندر ایک ٹاور بنایا گیا، تاکہ بچے جب اس ٹاور کو دیکھیں تو یہ سمجھیں کہ ہم ایک ایسی یونیورسٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں کی ایک ایک چیز سے ہم فائدہ حاصل کر رہے ہیں، جو کہ ہماری زندگی بدلنے جا رہی ہے، اور ایک الگ فیلنگ محسوس کریں۔ بہت سارے لوگ یہ سب فیلنگ محسوس کرنے کے لیے ادر کنٹری کے اندر یونیورسٹی ہے وہاں جاتے ہیں، تو اعظم خان صاحب نے ایک ایسی یونیورسٹی بنانے کا خواب دیکھا جو باہر نہ جا کے ہمارے بچے ہمارے ملک کے اندر وہ فیلنگ محسوس کریں جو کہ پیسے والے لوگ باہر جا کے محسوس کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بلڈنگ کی تعمیر میں ایک ایک چیز کا خیال رکھا گیا کہ ہماری یونیورسٹی کی بلڈنگ ایسی ہو جو دیکھنے میں معلوم ہو کہ اس کا نقشہ کہاں سے لایا گیا ہوگا، اس کی کاریگری کیسے کی گئی ہوگی، اس کا میپ کیسے تیار کیا گیا ہوگا۔ بلڈنگ بھی عالی شان ہو، خوبصورت ہو، جو باہر سے بھی خوبصورت ہو اور اندر سے بھی پوری خوبصورت ہو، تاکہ بچے جب اس بلڈنگ کے اندر داخل ہوں تو اس کو زندگی کے بدلنے کا خواب وہ دیکھیں اور پھر وہ ایسی زندگی بدلیں جو کہ ہمارا ہندوستان اس کے ذریعے سے آگے بڑھے۔ اس کا پورا خیال عالی جناب اعظم خان صاحب نے رکھا، جس میں کہ کم سے کم فیس میں بچوں کو اچھے سے اچھی تعلیم دی جا سکے۔ آج کی مہنگائی کے دور میں سی بی ایس ای اسکول میں اگر کوئی LKG UKG میں ایڈمیشن لیتا ہے، اس کی اسٹارٹنگ فیس کم سے کم تو 20,000 30,000 ہوتی ہے، لیکن اعظم خان صاحب نے اتنی اچھی یونیورسٹی تعمیر کی، اتنی اچھی بلڈنگیں بنائیں، اتنے اچھے اسکول بنائے، جس میں کہ فیس 250 روپے، 150 روپے، 80 روپے، 20 روپے CBSE سلیبس میں CBSE اسکول میں فیس رکھا، تاکہ غریب سے غریب بچے آئیں اور پڑھیں، کسی بھی طریقے سے ہمارے ہندوستان کے غریب بچے جاہل نہ رہیں۔ اس کا پورا خیال کیا گیا اور فیس کا بھرپور خیال رکھا گیا کہ 200-250 روپے فیس آج کے وقت میں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اور وہ بھی جو بچے بہت ہی زیادہ غریب ہوں اس کے لیے فیس ہی نہیں، بالکل فری کا انتظام کیا گیا۔ یہ صرف ایک سوچ تھی، ایک طلب تھی اور ایک امنگ تھا کہ ہم اپنے ہندوستان کے بچوں کو آگے بڑھانا ہے، ان کو بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، سیاستداں بنانا ہے، تاکہ جب بچے اچھی ایجوکیشن لیں گے اور اچھی پڑھائی کریں گے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ بچوں کو پڑھنے کا پورا اچھے سے اچھا انتظام ملے، اچھی اس کے لیے بلڈنگ بھی ہو، اچھے خوبصورت پارک بھی ہوں، اچھے کیمپس بھی ہوں اور اچھا پانی کا بھی انتظام ہو۔ جب یہ ساری چیز کی فراوانی
اور سویدھا جب بچوں کو دی جائے گی پھر بچے اپنا پورا ٹائم اپنا پورا فوکس اپنی پڑھائی پہ کریں گے۔ کہیں اگر بلڈنگ ٹھیک نہ ہو، پانی کے انتظام صحیح نہ ہو، اس کے دیکھ بھال کی جگہ صحیح نہ ہو، کیمپس کے اندر کلیننگ نہ ہو، پارک کا انتظام نہ ہو، گرمی کی شدت محسوس کر رہے ہوں، ایسی جگہ پہ بچے پڑھتے نہیں ہیں بلکہ وہ ٹائم پاس کرتے ہیں۔ تو بچے ٹائم پاس نہ کریں، اس کا پورا خیال رکھا گیا اور اس یونیورسٹی کو بنایا گیا۔ مگر آج کے وقت میں اس یونیورسٹی کی 40 میں سے 38 بلڈنگ کو گرانے کا آرڈر دیا گیا ہے، جبکہ یہ یونیورسٹی کو کسی بھی حالت میں ہمیں گرنے نہیں دینا ہے، اس لیے کہ اس یونیورسٹی کے اندر صرف مسلمان کے بچے نہیں ہیں یا صرف ہندو بھائی کے بچے نہیں ہیں، سکھ کے نہیں ہیں، عیسائی کے نہیں ہیں، بلکہ سب دھرم کے بچے اس میں آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ ابھی لگ بھگ 3000 بچے اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جب یہ بچے پڑھ کے نکلیں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ آج کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہمارے غریب بچے غریب ہی رہ جائیں، وہ پڑھیں لکھیں نہیں، وہ جاہل ہی رہ جائیں۔ اس کے لیے ہم کو اس یونیورسٹی کو بچانا ہے اور اس کے لیے ہمیں قانون کا جو راستہ ہے، پیار و محبت کا جو راستہ ہے، اس کو ہم کو اختیار کرنا ہے اور پھر حکومت سے بات کر کے ہر ایک یونیورسٹی کی حفاظت کرنی ہے، ہر ایک کالج کی حفاظت کرنی ہے، اسکول کی حفاظت کرنی ہے۔ اس لیے کہ شکچھا کا مندر ہی اگر نہیں رہے گا تو پھر جو ہے تو پڑھائی کہاں سے ہوگی۔ آج کے وقت میں بہت سارے اسکول بند کر دیے گئے، بہت ساری سنستھائیں بند کر دی گئیں، صرف اس لیے تاکہ بچے جاہل رہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینی ہے، اچھا ایجوکیشن دینا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اچھے اسکول کو بچانا ہے، کالج کو بچانا ہے اور اس یونیورسٹی کو بچانے کے لیے جو بھی راستہ اختیار کرنا پڑے، جو ہمارے سنویدھان نے، ہمارے قانون نے دیا ہے، وہ سارا راستہ اختیار کر کے ہم اس یونیورسٹی کو بچائیں گے اور اپنے ملک ہندوستان کو آگے بڑھائیں گے۔